बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द नॉलेज नेस्ट। नॉलेज की दुनिया में खुश आमदीद। मेरा नाम है अदीबा नाज। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में दुरूद पाक की अहमियत से आगाह किया था और बताया था कि दुरूद ख्वां किस तरह से 3 किस्म के दरियाओं में गोता लगाता है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा तो पहले उसे देखें ताकि आप दुरूद पाक की तवील अहमियत से वाकिफ़ हो सकें। नाज़रीन, आज मैं आपको दुरूद पाक के चंद फ़ज़ाइल, अहादीस और दिलचस्प वाक़यात से मुतालिया करके सुनाऊंगी जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, दुरूद पाक एक ऐसी नेमत है जिसका अंदाज़ा नहीं किया जा सकता। दुरूद पाक के बेशुमार फ़वाइद हैं जिनमें से 10 आज मैं आपको बताऊंगी ताकि अहबाब का शौक़ ज़ौक़ ज़्यादा हो और इस लाज़वाल दौलत से हम सब ही अपनी अपनी झोलियाँ भर लें। नंबर 1, हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने वाले पर अल्लाह ताला दुरूद भेजता है। एक के बदले एक नहीं बल्कि एक के बदले कम अज़ कम 10। नंबर 2, दुरूद पाक पढ़ने वाले के लिए रब ताला के फरिश्ते रहमत और बख्शिश की दुआएं करते हैं। नंबर 3, जब तक बंदा दुरूद पाक पढ़ता है फरिश्ते इसके लिए दुआएं करते रहते हैं। नंबर 4, दुरूद पाक गुनाहों का कफ़ारा है। नंबर 5, दुरूद पाक से अमल पाक हो जाते हैं। नंबर 6, दुरूद पाक खुद अपने पढ़ने वाले के लिए अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करता है। सुभान अल्लाह। नंबर 7, दुरूद पाक पढ़ने से दर्जे बुलंद होते हैं। नंबर 8, दुरूद पाक पढ़ने वाले के लिए एक किरात सवाब लिखा जाता है जो कि ओहद पहाड़ जितना है। नंबर 9, दुरूद पाक पढ़ने वाले को पैमाने भर भर कर सवाब मिलता है। नंबर 10, जो शख्स दुरूद पाक को ही वजीफ़ा बना ले उसकी दुनिया और आखिरत के सारे काम अल्लाह ताला खुद अपने ज़िम्मे ले लेता है। सुभान अल्लाह। दुरूद पाक की फ़ज़ीलत अहादीस मुबारका से। हदीस नंबर 1, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह ताला इस पर 10 रहमतें भेजता है और इसके 10 गुनाह हटा दिए जाते हैं और इसके 10 दर्जे बुलंद कर दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह। हदीस नंबर 2, हज़रत अबी बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मैंने दरबारे नबुव्वत में अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आप पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ता हूँ तो कितना पढ़ूँ? फरमाया, तू जितना चाहे पढ़। मैंने अर्ज़ की, चौथा हिस्सा दुरूद पाक पढ़ लिया करूँ? तो फरमाया, जितना चाहे पढ़ और अगर इससे भी ज़्यादा करे तो तेरे लिए बेहतर है। मैंने अर्ज़ किया, मेरे आका, अगर ज़्यादा करने में बेहतरी है तो मैं निसफ़ दुरूद पाक पढ़ लूँ? फरमाया, तेरी मर्ज़ी, और अगर इससे भी ज़्यादा करे तो तेरे लिए बेहतर है। अर्ज़ की, मेरे आका, 2/3 दुरूद पाक पढ़ लिया करूँ? फरमाया, तेरी मर्ज़ी, और अगर इससे भी ज़्यादा पढ़े तो तेरे लिए बेहतर होगा। अर्ज़ की, ए आका, तो मैं सारा ही दुरूद पाक न पढ़ लिया करूँ? ये सुनकर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तू ऐसा करे तो तेरे सारे काम संवर जाएंगे और तेरे सब गुनाह बख्श दिए जाएंगे। सुभान अल्लाह। तशरीह क्या है? इससे हर कोई अंदाज़ा कर सकता है कि हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुरूद पाक कितना प्यारा है और अल्लाह ताला और इसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक इसकी कितनी अहमियत है। नाज़रीन, दुरूद पाक की अहमियत और फ़जीलत बहुत ज़्यादा है कि सरकारे तो आलम रहमतुल लिल आलमीन खुद दुरूद पाक सुनते हैं। आइए एक हदीस सुनाती हूँ आपको। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये फरमाइए, जो लोग आप पर दुरूद पाक पढ़ते हैं और यहाँ मौजूद नहीं हैं और वो लोग जो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल शरीफ के बाद आएंगे, ऐसे लोगों के दुरूद पाक के मुतल्लिक़ हुज़ूर का क्या इरशाद है? तो फरमाया, मोहब्बत वालों का दुरूद पाक मैं खुद सुनता हूँ और दूसरे लोगों का दुरूद पाक मेरे दरबार में पेश किया जाता है। सुभान अल्लाह।
درود پاک کی برکت کا ایک دلچسپ واقعہ آپ کو سنانے جا رہی ہوں، یقیناً آپ کے لیے موٹیویٹڈ ثابت ہوگا۔ دنیاوی مصیبتوں اور پریشانیوں کا دفاع درود پاک سے۔ کسی شخص نے کسی دوست سے 3000 دینار قرض لیا اور واپسی کی تاریخ مقرر ہو گئی، مگر ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہو۔ اس شخص کا کاروبار معطل ہو گیا اور وہ بالکل کنگال ہو کر رہ گیا۔ قرض خواہ نے تاریخ مقرر پر پہنچ کر قرضہ کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ اس مقروض نے معذرت چاہی کہ بھائی میں مجبور ہوں، میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ قرض خواہ نے قاضی کے ہاں دعویٰ دائر کر دیا۔ قاضی صاحب نے اس مقروض کو طلب کیا اور سماعت کے بعد اس مقروض کو 1 ماہ کی مہلت دی اور فرمایا اس قرضہ کی واپسی کا انتظام کرو۔ مقروض عدالت سے باہر آیا اور سوچنے لگا کہ کیا کروں۔ ممکن ہے کہ اس نے کہیں سے یہ پڑھا ہو یا علماء کرام سے سنا ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس بندے پر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آ جائے تو وہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کرے، کیونکہ درود پاک مصیبتوں پریشانیوں کو لے جاتا ہے اور رزق بڑھاتا ہے۔ الحاصل اس نے عاجزی اور زاری کے ساتھ مسجد کے گوشے میں بیٹھ کر درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ جب 27 دن گزر گئے تو اسے رات کو ایک خواب دکھائی دیا۔ کوئی کہنے والا کہتا ہے، اے بندے تو پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ کارساز ہے، تیرا قرض ادا ہو جائے گا۔ تو علی بن عیسیٰ وزیر سلطنت کے پاس جا اور جا کر اسے کہہ دے کہ قرض ادا کرنے کے لیے تجھے 3000 دینار دے دے۔ فرمایا جب میں بیدار ہوا تو بڑا خوشحال تھا، پریشانی ختم ہو چکی تھی، لیکن یہ خیال آیا کہ اگر وزیر صاحب کو کوئی دلیل یا نشانی طلب کرے تو میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ دوسری رات ہوئی، جب آنکھ سو گئی تو قسمت جاگ اٹھی۔ مجھے آقا دو جہاں، رحمت دو عالم، شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جانے کا ارشاد فرمایا۔ جب آنکھ کھلی تو خوشی کی انتہا نہ تھی۔ تیسری رات پھر امت کے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور پھر حکم فرماتے ہیں کہ وزیر علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤ اور اسے یہ فرمان سنا دو۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کوئی دلیل یا علامت چاہتا ہوں جو کہ اس ارشاد کی صداقت کی دلیل ہو۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری عرض کی تحسین فرمائی اور فرمایا کہ اگر وزیر تجھ سے کوئی علامت دریافت کرے تو کہہ دینا اس کی سچائی کی علامت یہ ہے کہ آپ نماز فجر کے بعد کسی کے ساتھ کلام کرنے سے پہلے 5000 بار درود پاک کا تحفہ دربار رسالت میں پیش کرتے ہو، جسے اللہ تعالیٰ اور کرامن کاتبین کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ سبحان اللہ۔ یہ فرما کر سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے۔ میں بیدار ہوا، نماز فجر کے بعد مسجد سے باہر قدم رکھا اور آج مہینہ پورا ہو چکا تھا۔ میں وزیر صاحب کی رہائش گاہ پر پہنچا اور وزیر صاحب سے سارا قصہ کہہ سنایا۔ جب وزیر صاحب نے کوئی دلیل طلب کی اور میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سنایا تو وزیر صاحب خوشی اور مسرت سے چمک اٹھے اور فرمایا مرحبا، اور پھر وزیر صاحب اندر گئے اور 9000 دینار لے کر آ گئے۔ ان میں سے 3000 گن کر میری جھولی میں ڈال دیے اور فرمایا یہ 3000 قرضہ کی ادائیگی کے لیے، اور پھر 3000 اور دیے کہ یہ تیرے بال بچے کا خرچ، اور پھر 3000 اور دیے اور فرمایا یہ تیرے کاروبار کے لیے، اور ساتھ ہی ودا کرتے وقت قسم دے کر کہا، اے بھائی تو میرا دینی اور ایمانی بھائی ہے، خدا را یہ تعلق و محبت نہ توڑنا، اور جب بھی آپ کو کوئی کام، کوئی حاجت درپیش ہو بلا روک ٹوک آ جانا، میں آپ کے کام دل و جان سے کیا کروں گا۔ فرمایا میں وہ رقم لے کر سیدھا قاضی صاحب کی عدالت میں پہنچ گیا، اور جب فریقین کو بلاوا ہوا تو میں قاضی صاحب کے ہاں پہنچا اور دیکھا کہ قرض خواہ
حاضر کھڑا ہے۔ میں نے 3000 دینار گن کر قاضی صاحب کے سامنے رکھ دیے۔ اب قاضی صاحب نے سوال کر دیا کہ بتا تو یہ اتنی دولت کہاں سے لے آیا ہے، حالانکہ تو مفلس اور کنگال تھا۔ میں نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ قاضی صاحب یہ سن کر خاموشی سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور گھر سے 3000 دینار لے کر آ گئے اور فرمایا، ساری برکتیں وزیر صاحب ہی کیوں لوٹ لیں، میں بھی اسی سرکار کا غلام، تیرا یہ قرضہ میں ادا کرتا ہوں۔ جب صاحب دین قرضے والے نے یہ ماجرا دیکھا تو وہ بولا کہ ساری رحمتیں تم لوگ ہی کیوں سمیٹ لو، میں بھی ان کی رحمت کا حقدار ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے تحریر کر دیا کہ میں نے اس کا قرضہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے معاف کر دیا ہے۔ اور پھر مقروض نے قاضی صاحب سے کہا، آپ کا شکریہ، لیجیے اپنی رقم سنبھال لیجیے۔ تو قاضی صاحب نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں جو دینار لایا ہوں وہ واپس لینے کو ہرگز تیار نہیں ہوں، یہ آپ کی ہیں اور آپ لے جائیں۔ میں 12000 دینار لے کر گھر آ گیا اور قرضہ بھی معاف ہو گیا۔ یہ برکت ساری کی ساری درود پاک کی ہے، سبحان اللہ۔ مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پہ درود و سلام، سبحان اللہ۔ ناظرین، میں ساتھ ہی ساتھ آپ سب کو آگاہ کرتی چلوں کہ جو لوگ درود پاک پڑھنا بھول جاتے ہیں، حتیٰ کہ ان کے سامنے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا بھول جائیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو کس قدر ناپسند فرماتے ہیں۔ آئیے میں بتاتی ہوں۔ حدیث کی روح سے درود پاک نہ پڑھنے کی وعید۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کے راستے سے ہٹ گیا۔ کچھ لوگوں کو قیامت کے دن جنت جانے کا حکم ہوگا لیکن وہ جنت کا راستہ بھول جائیں گے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون لوگ ہیں اور کیوں راستہ بھول جائیں گے؟ فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرا نام پاک سنا اور مجھ پر درود پاک نہ پڑھا۔ ام المومنین الصدیقہ بنت الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 ایسے شخص ہیں جو میری زیارت سے محروم رہیں گے، ایک اپنے والدین کا نافرمان، دوسرا میری سنت کا تارک، تیسرا جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا۔ ناظرین، آپ نے جانا کہ درود پاک کی کثرت تمام عبادات میں سے بہترین عبادت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نماز پنجگانہ کے بعد کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ سب بھی کمنٹ میں آمین لکھیں۔